ایک بڑا سوال جو عام طور پر تمام مذاہب سے پوچھا جاتا ہے اور ہر انسان اس سوال کا سامنا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کا رشتہ کیا ہے؟ کیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے، یا دونوں ایک ہیں؟ دونوں میں کیسا رشتہ ہے؟ اختلاف کا رشتہ ہے، اتفاق کا رشتہ ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے یا دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں؟ عام طور پر دنیا کے مذاہب یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ مذہب اور دین جو ہوتا ہے وہ کچھ مخصوص عبادتوں کے طریقوں کا نام ہوتا ہے، مذہبی رسومات کا نام ہوتا ہے، جس کو ریچولز کہتے ہیں، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی دنیا جو زندگی گزارنے کے لیے ہے، اس میں انسان اپنے مطلب سے، اپنے من سے، اپنی چاہت سے زندگی بسر کیا کرتا ہے۔ موجودہ دور میں، جدید دنیا میں یہ تصور بہت عام ہے اور اس بات کو بہت زیادہ پھیلایا گیا ہے۔ پچھلی 1-2 صدیوں سے تو یہ پوری دنیا میں سکہ رائج الوقت بن گیا ہے۔ عام ذہن میں یہ بات پیدا کر دی گئی ہے کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین مخصوص عبادتوں کا نام ہے، پرسنل انسان کا جو اپنے خالق سے یا اپنے پیدا کرنے والے سے یا کسی بھی معبود سے جس کی وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، وہ رشتہ جو قائم کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ مخصوص طریقوں کو اختیار کرتا ہے، وہ اس کا دین اور دھرم ہوتا ہے۔ باقی دنیا جو ہے وہ اس کے معاملات ہیں، اس کا لین دین ہے، اس کی تہذیب و تمدن ہے، اس کی ثقافت ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل ہے، اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر دنیا کے تقاضوں کے اعتبار سے چیزیں کی جاتی ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس میں جو پیمانہ ہوگا، جو اسکیل ہوگا، جو کرائیٹیریا ہوگا حق کو پہچاننے کا، صحیح راستے کو چننے کا، وہ الگ رہے گا۔ اور دین کے اندر ہر ایک کو آزادی ہوگی، ہر ایک اپنے من سے جو چاہے اپنے مذہبی رسومات کو ادا کر سکتا ہے اور اپنی روح کو تسکین دے سکتا ہے، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ اس طریقے پر دنیا میں دین اور دنیا کی تفریق کی گئی ہے، دین اور دنیا کی تقسیم کی گئی ہے۔ ہمارا دین اسلام اس تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام اس تفریق کو دین اور دنیا کی کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں مانتا ہے۔ دونوں کے درمیان تضاد کا رشتہ نہیں ہے، کانٹرڈکشن یا کانفلکٹ نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ ایک ہی چیزیں اس معنی میں کہ دنیا ہی وہ جگہ ہے اور دنیا کی پوری زندگی ہی وہ وقت ہے کہ جس کے اندر انسان دین کے فارمولے کو اپنا سکتا ہے۔ دین کا فارمولا، دین کی گائیڈنس، دین کے کمانڈمنٹس، احکامات، معاملات، شریعت اور دین کے اعتبار سے جو کچھ رہنمائی دی گئی ہے، اس کو اختیار کرنے کے لیے پوری دنیاوی زندگی مطلوب ہے۔ اس دنیاوی زندگی سے ہٹ کر کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے، نہ کوئی اور وقت ایسا ہے کہ جس میں دین کو اختیار کیا جائے، اور نہ ہی اپنی زندگی کے کچھ پارٹ میں دین کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور دوسرے پارٹس میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسلام پورے نظام زندگی کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام کہتے ہیں مکمل طور پر خالق مالک رب کے سامنے سرنڈر کر دینے کو، اس کے سامنے جھک جانے کو، اس کی بات تسلیم کر لینے کو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ لوگوں سے کہیے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اور اللہ نے ان لوگوں پر بڑی سخت نکیر فرمائی ہے، شدت کے ساتھ ان کا انکار کیا ہے، جو اپنی زندگی کے کچھ حصوں میں تو دین کو اپناتے ہیں اور دوسرے حصے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ قالوا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ حصہ دین کا لے لیں گے اور دوسرے حصے کا انکار کریں گے، اللہ کہتا ہے ایسا ٹوٹا پھوٹا دین ہم کو نہیں چاہیے، ہمیں وہ دین چاہیے جو تمہاری پوری زندگی کو گورن کر سکے، جو تمہاری پوری زندگی پر حکومت کر سکے، جو تمہارے معاملات میں سے ہر معاملے کو ڈیل کر سکے۔
وہ دین اللہ کا دین ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس تصور، اس کانسیپٹ، اس مائنڈ سیٹ کو سب سے زیادہ کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے جو آج کے دور میں ڈیولپ کیا گیا ہے کہ دین ایک پرسنل میٹر ہے جس میں انسان کچھ اپنا عبادت کے رسومات کی شکل میں کچھ اعمال کر لیا کرتا ہے، باقی زندگی اس کی دین کے دائرے سے باہر ہے۔ ہمارا دین جامع دین ہے جس میں ہمارے عقیدے اور ایمان کی رہنمائی بھی دی گئی ہے، اور اس میں ہمیں اپنے ڈیووشنل ایکٹس جو اللہ کے لیے، خالق کے لیے ہم پرسنلی کرتے ہیں، جس میں کسی دوسرے انسان کا، تھرڈ پرسن کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ہم کو مکمل میتھڈ دیا گیا ہے، اس کا طریقہ عطا کیا گیا ہے، اس کے لیے اعمال سکھائے گئے ہیں جو ظاہری عبادتوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں جو ڈیلز ہوتی ہے، لین دین ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اس کی بھی رہنمائیاں اور اس کے بارے میں احکامات بھی دیے گئے۔ ہماری جو زندگی ہوتی ہے، ہمارا جو رہنا سہنا ہوتا ہے، رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں، سماجی ڈیوٹیز، معاشرتی ڈیوٹیز، ان کے بارے میں بھی اللہ نے بہت واضح ہدایات دی اور اس کے مطابق چلنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں ایک بہترین انسان، اچھے کیریکٹر والا انسان بنانے کے لیے اللہ نے بیسٹ فارمولاز عطا فرمائے ہیں، اس کے لیے خوبصورت ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اس کو اختیار کرنے سے انسان ایک بہتر اخلاق والا انسان بن سکتا ہے، ایک مکمل نظام حیات جو پورے انسانوں کو گورن کرنے والا ہو، ویسا سسٹم یا اس کے پرنسپلز عطا فرمائے ہیں تاکہ ایک پورا عدل کا نظام انسانوں کے لیے قائم کیا جا سکے۔ تو اسلام کسی ایک پہلو سے رہنمائی کرنے کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ یہ دین مکمل ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ہر میدان میں ہماری رہبری کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بہت واضح ہدایات ہیں، پرنسپلز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، جن کو پکڑ کر ہم آگے ڈیولپ کر سکتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ دین اور دنیا کے درمیان کی جو تفریق ہے اس کو ختم کر کے پوری دنیا میں پورے دین کو اختیار کرنا اصل اسلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے دین میں داخل ہو اور تم سب مل کر دین میں داخل ہو جاؤ۔ دونوں مطلب اس کے ہیں کہ پورے دین کو اختیار کرنا ہے، آدھے ٹکڑے کو نہیں لینا ہے، یا دین کے بکرے نہیں ادھیڑنا ہے، بلکہ پورے دین کو، مکمل نظام کو اختیار کرنا ہے۔ اب اس کے بعد وہ سوال دوبارہ سے آتا ہے جو میں نے شروع میں کھڑا کیا کہ ہم بیلنس کیسے قائم کریں، ہم اپنے دینی اعمال کو جو ہم سمجھتے ہیں دین کے ہیں اور دینی جذبے کے ساتھ کیے جاتے ہیں اس میں، اور وہ کام جو ہمارے خالص دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، مادی چیزیں، مادی معاملات، ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے والے اسباب، اس کی دوڑ دھوپ، دنیا کے لیے محنت، دنیا کے لیے تگ و دو، دنیا بنانے، دنیا کمانے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش ہے، وہ سب ان دونوں کے درمیان بیلنس اور اعتدال کیسے قائم ہوگا؟ دراصل ان دونوں کے درمیان بہترین عدل قائم کرنا، بہترین اعتدال پیدا کرنا، ماڈریشن قائم کرنا، یہی دین کا کمال ہے۔ کسی بھی دین کو اگر چیک کرنا ہو کہ وہ کتنا سوٹیبل ہے اور کتنا نفع بخش ہے، کتنا اپلیکیبل ہے، کتنا قابل عمل ہے، اس میں اسی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ انسانی زندگی کو، دنیا کے ہر معاملات کو اور ہر طبقے کے لوگوں کو کس طریقے پر رہنمائی دیتا ہے، کس طریقے پر وہ گورن کرتا ہے، کیسے وہ سارے معاملات کو لے سکتا ہے، اپنے اندر سمو سکتا ہے اور اس کے بارے میں راہ دکھا سکتا ہے۔ تو اگر ہم اسلام کو اس ناحیے سے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو ہمیں بہت واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر مسئلے میں اس کی بہترین رہنمائی ملتی ہے، جو نہ صرف ایک شخص کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، جو اس کے اندر کمپریہنسونیس ہے، جو جامعیت ہے، جو ہمگیریت ہے، جو اس کے اندر وسعت ہے، وہ کسی اور دین میں نہیں دیکھی جا سکتی ہے
نہ کوئی اور دین اس طریقے پر اس کو پیش کر سکا ہے۔ تو اس کو بیلنس کے ساتھ چلانا، اپنی دنیا کی زندگی، دنیا کو حاصل کرنا اور دنیا کی لذتیں پانا اور دنیا کی ضرورتوں میں مصروف ہونا اور اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے دین کے لیے وقف ہونا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرنا، اس کے درمیان بیلنس قائم کرنا نبوی طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک طرف جھک جانے کو دین کے خلاف مانا ہے۔ اگر کوئی انسان محض اپنے آپ کو دین کے اعمال، وہ کام جو خالص انسان کی عبادتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو مصروف کر لے اس طریقے پر کہ وہ دنیا کے معاملات سے رخ موڑ دے اور دنیا کی ضروریات اور دنیا کے جو بنیادی تقاضے ہیں اس سے چشم پوشی کر لے، اس سے پہلو تہی برتے، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے کہ وہ نہ کمائے، نہ کھائے، نہ کھلائے، جن کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہے اس کو پورا نہ کرے، تو وہ دراصل دین کے خلاف کرنے والا ہوگا۔ اسے دین کے مطابق چلنے والا انسان نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر یا تو صرف کوئی عبادت گاہ بنا کے اس میں وقف ہو جائے یا پھر وہ جنگل میں جا کر اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ رہبانیت کا دین اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ دین اور دنیا کے درمیان جو کچھ بھی ضرورتیں ہوتی ہیں ان سب کو بیلنس کے ساتھ چلانا یہی مطلوب ہے اور یہی دین ہے، دینداری ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، اصولی بات، کہ دنیا کے معاملات اور دنیا کی چیزوں میں انسان جو بھی لگے، جتنا بھی لگے، جو بھی کام کرے، جس طریقے پر بھی اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرے، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرے، اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی نیت صحیح ہو۔ اگر نیت اچھی ہو گئی، نیت پاکیزہ بن گئی، تو وہ عمل جو دنیا کے لیے اور خالص دنیا کا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کیا عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ انسان مال کما رہا ہے اور جس جائز طریقے پر بھی مال کما رہا ہے، اس میں اگر وہ اس بات کی نیت کر لیتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر کچھ ذمہ داریاں عطا کی ہیں، مجھے اپنے آپ کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو اور دوسرے سماج کے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میں دنیا کمانے میں لگا ہوں۔ اگر یہ نیت ایک دفعہ کر لی اور اس کے بعد دنیا کمانے میں لگ گیا، دنیا کی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، تو یہ پورا عمل عبادت بن جائے گا۔ نکاح کر رہا ہے، نکاح کے اندر نیت صاف کی، اپنی پاک دامنی کی اور اللہ کے دین کو مکمل کرنے کی، تو پوری زندگی نکاح کے بعد کی عبادت بن جاتی۔ انسان اپنی جنسی خواہش اپنی بیوی سے پوری کر رہا ہے، اس کو بھی عبادت میں تصور کر لیا جاتا ہے۔ انسان کھانا کھا رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے، بسم اللہ کر کے کھا رہا ہے، سنت کے مطابق کھا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے سے پورا عمل عبادت بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک کافر نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ تمہارے ہاں عبادت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تمہارے ہاں جو عبادت ہوتی ہے وہ کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عظیم الشان جواب دیا جو ہمارے صحیح تصور کو دیتا ہے دین کے بارے میں جو ہمارا ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا ہمارا صبح و شام کا پورا وقت عبادت کے اندر شامل ہے، ہم اس سے باہر نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، دنیاوی کام کریں گے، تو وہ بھی عبادت میں تصور کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھایا، بیٹھ کر کھایا، دائیں ہاتھ سے کھایا اور جو سنت کا طریقہ ہے اس کے مطابق کھایا، تو وہ کھانا عبادت میں شمار ہوگا، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہوتا ہے۔ تو ہمارے دنیاوی کام، دنیاوی معاملات عبادت بن سکتے ہیں دو چیزوں کے ذریعے سے۔ ایک چیز ہے نیت کو درست کرنا، دوسری چیز ہے سنت کو فالو کرنا۔ ہمارے رہنے سہنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، بات کرنے میں، زندگی کا طور طریقہ اختیار کرنے میں اگر سنت کا خیال ہے اور نیت کے اندر پیورٹی ہے، صفائی ہے، اخلاص ہے، تو ہماری زندگی کا ہر کام عبادت بن جائے گا۔ دوسری بات جو اہم ہے اس موقع پر سمجھنے کی ہے بیلنس کے حوالے سے، کہ جو فرائض ہیں، جو فرائض والے کام ہیں عبادتوں میں سے،
اس کو بہت اہتمام سے پابندی سے کرنا کہ اس کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ اس میں سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وقت کے ساتھ نماز کو باندھا گیا ہے۔ 5 وقت دن میں فارغ کرنا ضروری ہے، اپنے کام سے، دنیاوی مشغلوں سے، دنیاوی مصروفیات سے نکال کر اپنے آپ کو نماز کے لیے وقف کرنا، اور نماز میں بھی مسجد کے اہتمام کے ساتھ اس عمل کو پورا کرنا، یہ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب انسان اپنی دنیا کی مصروفیات میں جتنا بھی لگا ہوا ہو، لیکن وہ ان وقتوں کے اندر چاہے اسے کتنی ہی دنیا چھوڑنی پڑ رہی ہو، نکل کر آنا اور اپنے آپ کو عبادت میں لگانا ضروری ہے۔ اوبلیگیشنز جو ہیں، اوبلیگیٹری پارٹس جو ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، بنیادی عبادت کے احکامات اور تقاضے ہیں، اس کے لیے اپنی دنیا کی مصروفیات میں سے وقت ضرور فارغ کرنا اور یہ اچھا وقت نکالنا، ہیلدی ٹائم اسپینڈ کرنا، وہ بہت مفید ہوتا ہے۔ وہ انسان کے اندر دینداری کو لے کر آتا ہے۔ اگر ایسا وقت ہو جو انسان نماز کے لیے تو جا رہا ہے، لیکن اس کا دل اور دماغ دکان پہ لگا ہوا ہے، اس کا دل اور دماغ باہر کاموں میں اور مصروفیات میں اور مشغلوں میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کی نماز کا اثر اس کو نہیں ہوگا۔ نماز اسی لیے ان وقتوں کے ساتھ پابند کر کے دی گئی ہے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی سے اور دنیا کی مصروفیات سے، دنیا کے مشغلوں سے، دنیا کے اثر سے نکل کر اپنے آپ کو روحانیت کی اس وادی میں لے کر آئے جہاں اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہ ہو، کوئی اور خیال حائل نہ ہوتا ہو۔ اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے دنیا کے کاموں میں سے ہم کو اچک کر نکال کر اللہ سے وابستہ کیا گیا ہے، ایک روحانی ماحول اور مسجد کے ایٹماسفیئر کے اندر۔ تو عبادتیں جو ہیں، جو بنیادی عبادتیں ہیں، فرائض ہیں، اس کے اندر اہتمام کے ساتھ اپنی تمام مصروفیات کو تج دے کر انسان اگر لگتا ہے اور اہتمام کرتا ہے تو وہ ایک بیلنس ضرور بنا پاتا ہے، اور اپنی دنیا کی زندگی میں جو مشغلیں ہیں اور مصروفیات ہیں ان کے اندر دینداری قائم رکھ پاتا ہے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو صحیح تقسیم کرے۔ وقت کو تقسیم کرنا، وقت کو صحیح طور پر حکمت کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا، انسان کو کون سا وقت کس کام کے لیے دینا ہے، کاروبار کے لیے کون سا وقت اس کو اسپینڈ کرنا چاہیے، کس طرح اسپینڈ کرنا چاہیے، کیسے لگانا چاہیے، اس کی سمجھداری ہونی چاہیے تاکہ انسان کاروبار میں لگ سکے، علم کے لیے، نالج کے لیے، سمجھنے کے لیے، چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، معرفت پیدا کرنے کے لیے انسان کون سا وقت لگا سکتا ہے، اس کو صحیح طریقے پر لگائے۔ اپنے گھر بار کے لیے، خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کس طرح کا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اس کو وہ مینیج کرے، اور خالص اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے جو مخصوص عبادتیں ہوتی ہیں، جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اس کو صحیح طور پر کرنے کے لیے کون سا وقت ہے جس کو نکال سکتا ہے۔ اگر وہ پراپر طریقے پر بہت حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنے وقت کو تقسیم کر سکے گا تو وہ بہتر نتیجہ نکال سکتا ہے۔ اگر وہ سمجھے گا کہ کون سا وقت ہے جس میں مجھے اللہ کے ساتھ فارغ ہونا ہے، فرائض تو اپنی جگہ ہے، ان فرائض کے علاوہ کون سا ایسا وقت ہے جس میں وہ اپنے رب سے ایک اچھا رشتہ بنا سکتا ہے۔ اس میں اوقات کے اعتبار سے جو وقت ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحر کا وقت ہوتا ہے، کہ جس میں تنہائی ہوتی ہے، انسان رات کے اندھیرے میں اکیلے اللہ سے تعلق کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے، روتا ہے، اس کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے سامنے سجدے کرتا ہے۔ تو یہ بہترین وقت ہے۔ یہ وقت یا اور وقت جو بھی انسان تھوڑا سا ایسا نکال سکتا ہو کہ جس میں وہ خاص اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ نفلی عبادتیں کرتا ہو، اس میں قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، نفلی نمازیں ہیں، اللہ سے مناجات ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اس کے اندر وہ اپنا وقت گزار سکے۔ اور اسی طرح وہ اپنے کاروبار کو، دنیا کمانے کو، اس کی اسٹریٹجی بنانے کو، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کو، اس کے لیے محنت کرنے کو ایک اچھا وقت دے سکے۔
تاکہ وہ اس کے لیے لگے اور دنیا حاصل کرے، مال کما سکے، اپنے آپ کو ایک مالدار مومن بنا سکے، جو مالدار مومن اللہ کو پسند ہے، ایسا مال کما سکے کہ جس سے اس کے اندر عفت پیدا ہو، پاک دامنی پیدا ہو، دوسروں کے سامنے اس کو نہ ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ اپنے بچوں کو مجبور بن کر چھوڑنا پڑے۔ اگر اس کی محنت کرتا ہے، اچھا وقت اس کے لیے اسپینڈ کرتا ہے، تو وہ کامیاب بن سکتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ بہت اہم ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو مینج نہیں کر پاتے، ہم صحیح طور پر اپنے ٹائم کو گزار نہیں پاتے۔ کبھی جذبہ ہوا تو عبادت میں ہی لگ گئے، دنیا سے غافل ہو گئے، کبھی دنیا کا غلبہ ہوا تو ایسے دنیا میں لگے کہ دین کا خیال نہیں رہا۔ یہ ڈس بیلنس جو ہوتا ہے وہ انسان کو کامیابی سے دور کر دیتا ہے۔ جو صحیح طور پر اپنے وقت کو مینج کر پاتا ہے اور اس کے لیے تگ و دو اور وقت کو پراپر طریقے پر گزارتا ہے، وہی منزل تک پہنچتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں چوتھا اصول یا چوتھی بات جو بہت اہم ہے اور ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، وہ یہ ہے بیلنس قائم کرنے کے حوالے سے۔ دنیا کے اندر ہم جس ریس میں ہیں، دنیا کے معاملات، دنیا کا اچیومنٹ، دنیا کی سکسیس، دنیا کی کامیابی کی جو دوڑ ہے، دنیا حاصل کرنے، کمانے، بزنس ڈیولپ کرنے، مقابلہ کرنے، دوسروں کے ساتھ، کمپٹیٹرز کے ساتھ ایک ریس کرنے اور دوڑ کرنے کا جو ایک مزاج ماحول ہے، وہ ایک ہیلدی ہو، وہ ہیلدی وے میں اگر ہے تو بہت اچھا ہے۔ انسان اگر کمپٹیٹ نہیں کرے گا، دوسرے سے مقابلہ نہیں کرے گا، اپنے ہی فیلڈ کے بزنس میں دوسرے آدمی کے ساتھ اگر ریس نہیں کرے گا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، گروتھ نہیں کر سکتا۔ اس کو ریس کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اسٹریٹجی بنانا ہے، اچھا مال مارکیٹ میں لانا ہے اور بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو اپنا بزنس چلانا ہے یا کام کرنا ہے تو محنت کرنا ہے، اپنی فیلڈ میں اسکلز ڈیولپ کرنا ہے اور اس کے اندر ہائر پوزیشن تک پہنچنا ہے۔ یہ ساری دوڑ دھوپ، محنت، کوشش، ریس، مقابلہ سب کارآمد اور مفید ہے اور بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن ایک اصول ضرور ذہن میں رہے، جو اصول ہمیں دین اور دنیا کے درمیان صحیح بیلنس سکھاتا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں کو، ہم اپنی ترقی کو، ہم اپنے گروتھ کو محض اور محض صرف مادی اچیومنٹ سے نہ جج کریں۔ مادی جو اچیومنٹ ہے ہمارا، مٹیریل جو گروتھ ہے، صرف اس کو بیس سمجھ کر اگر ہم اپنے کامیابی کو میجر کرنے لگیں گے تو پھر ہمارا رخ غلط ہو جائے گا۔ ہمیں اگر اپنی کامیابی کو میجر کرنا ہے، ہمیں اگر صحیح طور پر اپنے لیے کرائیٹیریا سیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، انر سیلف میں کیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، میرے اندر اسکلز کیا پیدا ہوئی ہے، مورالیٹی اور ایتھکس کے اندر میں کتنا پرنسپلز کو لے کر چلنا سیکھا ہوں۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر دوڑ دھوپ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مورالیٹی کو چھوڑ دے رہا ہے، ایتھکس کو چھوڑ دے رہا ہے، دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہوئے اور دوسرے کو لات مار کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، تو کتنے ہی ترقی کرتا چلا جائے، کتنے ہی اونچے مقام تک پہنچتا جائے اور کتنے ہی دنیا میں وہ کامیاب بن جائے، لیکن حقیقت میں وہ ناکام ہوگا۔ لیکن ایک دوسرا انسان ہے جو اپنے ایتھکس کو قائم رکھتا ہے، اپنے اخلاق کو قائم رکھتا ہے اور اس کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے اور پھر کامیابی حاصل کرتا ہے، اور کبھی ناکامی ہوتی ہے، وہ ہر حال میں ایک بیلنس قائم کر پاتا ہے، کیونکہ اسے محض دنیاوی کامیابی اور مادی ترقی مقصود نہیں ہوتی، وہ چاہیے اور اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ بھی کر رہا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کی نظر میں محض وہ کامیابی اور وہ ترقی نہیں ہے جو دنیا کے راستے سے صرف دنیا مل کر ہوتی ہو اور اس میں اخلاق، دین، کردار اور معاملات سب ختم کر دیے جائیں، بلکہ اس کے نزدیک اصل کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے، اصول اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اخلاق کو قائم رکھوں گا، میں اخلاقیات میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں اپنے ایتھکس کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کے ساتھ چیٹ کر کے کبھی آگے نہیں بڑھوں گا، میں کسی کو پیچھے گرا کر نہیں ترقی کرنا چاہوں گا، میں کسی کی ٹانگ نہیں کھینچوں گا، میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالوں گا، میں کسی کا نقصان نہیں کروں گا، بلکہ میں ایک صحیح طریقے پر آگے بڑھنے کی جست لگاؤں گا، ریس کروں گا، تیز بھاگوں گا،
لیکن میں اپنی مورالٹی اور اپنے اخلاق کو پکڑ کر رکھوں گا اور اپنے اندر اصلاح کروں گا. مجھے اپنے اندر کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر میں کسی بھی فیلڈ میں لگا ہوا ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہوں، جاب کرتا ہوں، کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، لیکن مجھے تجربہ کیا ملا، ایکسپیرینس کیا ملا، مجھے اس بزنس کے ذریعے فائدہ کیا حاصل ہوا، جو کہ میرا ایسا فائدہ ہے جو مٹیریل یا کچھ کرنسی کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ میرے علم کا فائدہ ہے، میرے تجربے کا فائدہ ہے، ایکسپیرینس کا فائدہ ہے. اس فیلڈ کے اندر مجھے کیا کیسے کرنا چاہیے اس کی سمجھ کا فائدہ ہے. وہ اصل کرائیٹیریا ہے جس پر انسان کو اپنی کامیابی کو جج کرنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے. اگر یہ اصول ہم نے بنایا، اگر یہ ضابطہ ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کیا، اور پھر ہم نے دنیا کے اندر محنت، کوشش، لگن، جدوجہد کی، تو یقین مانیے کہ ہم دنیا میں بھی ایک اچھے کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی ایک صحیح کامیاب انسان ہو سکتے ہیں. تو دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے دین کے اخلاقی اصول کو پکڑ کر رکھنا اور اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو قائم رکھنا اور اس کے مطابق آگے چلنا، یہی انسان کی زندگی کا وہ اصول ہے جو اسے کامیابی تک لے کر جاتا ہے اور اسے بہترین انسان بنا پاتا ہے. ہمیں اس طریقے پر محنت اور کوشش کرنا ہے کہ ہم دنیا بھی اچھے سے اچھی حاصل کر سکیں. جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے حلال اس دنیا میں رکھا ہے، ان سب کو حاصل کرنے کی ہمیں نہ صرف اجازت دی ہے، بلکہ اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے، اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی دعوت دی ہے، تاکہ تم اپنی لگن اور محنت سے جتنا ممکن ہو سکے دنیا حاصل کرو. لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے مال میں بھی دوسروں کے حقوق ہیں، تمہاری جان میں بھی دوسروں کے حقوق ہیں، تمہارے وقت میں بھی دوسروں کے حقوق ہیں. ان حقوق کو پورا کرنا، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہی تمہارا اصل دین ہے اور یہی تمہاری دینداری ہے. اور دین کے اندر خالص اللہ کے ساتھ جو ہمارا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، ڈیووشنل ایکٹس ہوتے ہیں، اس میں اپنے کوالٹی ٹائم کو ضرور لگانا اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے بھی اپنے وقت کو فارغ کرنا اور اس میں بھی کچھ وقت لگانا. یہ تمہاری زندگی کو ایک بہترین کامیاب رول ماڈل کی طرح پیش کر سکتی ہے. جو اس میں بیلنس قائم کر لے جائے گا وہی دین کے اعتبار سے، یعنی اسلام کے اعتبار سے کامیاب انسان ہوگا. ورنہ انسان کسی ایک طرف جھک گیا اور دوسرے کو نگلیکٹ یا اگنور کرتا رہا، غفلت اس سے برتتا رہا، تو وہ بہترین رول ماڈل نہیں بن سکتا اور نہ ہی مکمل دین اسلام کی ترجمانی کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کے مطابق چلنے والا اور مکمل دین کو، مکمل اسلام کو اپنی زندگی میں اپنانے والا اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں اسلام کی نمائندگی کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.